پھر اس میں سورہ کہف چلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کا قصہ سناتا ہے جنہوں نے ایمان پہ ہر چیز کو قربان کر دیا تھا. ماں باپ بھی چھوڑ دیے، شہر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، زندگی کے ہر آرام اور راحت کو اللہ پہ قربان کیا. اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پسند آئے کہ ان کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا اور ان کے نام پہ پوری سورت اتار دی. نام بھی اس کا سورہ کہف رکھا. بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شروع کیا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ایسے خوبصورت انداز میں کہف کی کہانی اللہ نے چلائی ہے. ایک ہے بھائیو اپنے پیٹ کے اوپر قربان ہو جانا، اپنی شہوتوں پہ قربان، اپنے کاروبار پہ قربان، اپنی ضرورتوں پہ قربان، اپنی سیاست پہ قربان، اپنی تجارت زراعت پہ قربان. دوسرا زندگی کا موضوع ہے اللہ پہ قربان ہو جانا، اللہ پہ فنا ہو جانا. جو لوگ اللہ پہ قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے تذکروں کو باقی رکھ دیتا ہے. یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ اس کی ایک نشانی ہے. یہ بڑے مالدار اس زمانے کے ڈیفنس کے رہنے والے بچے تھے یہ سارے. جیسے آج ڈیفنس کے بچے ناچنا گانا گاڑیاں بگانا اور اس کے سوا نہ کچھ پتہ نہیں کہ موت تعاقب میں ہے، قبر انتظار میں ہے اور اس کے کیڑے منتظر ہیں، آخرت کی خوفناک گھاٹیاں منتظر ہیں. نہ کسی نے بتایا. جب ماں باپ ہی نہیں بتاتے تو اوروں سے کیا گلہ کرنا، اسکول کیا بتائیں گے اور کالج کیا بتائیں گے. وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ آج انہوں نے کیا بتانا. اور اوپر سے مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں تو ویسے ہی دل مر جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ایمان کی شمعیں بجھ جاتی ہیں اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے، سینے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرے بھائیوں زندگی ایک جنگل بن جاتی ہے، ایک ویرانے چھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا کوئی آسان تو ہوتا نہیں. وہ زمانے کا ڈیفنس تھا. بڑے نوجوان خوبصورت مالداروں کے بچے اور ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مسلمان ہو گئے. تو بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، میرے قریبی وہ مقرب لوگ ہیں، تو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں سوچنے کی. تم سوچ لو، اگر تم واپس نہ لوٹے تو پھر مجبوراً مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے. 1 ہفتے کی مہلت. اب یہ سارے نوجوان کٹھے. فتیہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے نوجوان 30 سال سے کم عمر کے تھے، 30 سے اوپر کا کوئی نہیں تھا. انہوں سب کی جو عمریں تھیں وہ 20 سے 30 سال کے درمیان، جو بالکل پاگل پن کی عمر ہوتی ہے، جنون کی عمر ہوتی ہے، یہ وہ ان کا زمان. فتیتن، نوجوانوں کی ایک جماعت، نوخیز کلیاں تھیں جو 30 برس سے نیچے تھیں. ابھی آپس میں بیٹھ کر سوچ پائے اب کیا کریں. اگر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو گھر بھی گیا، مزے بھی گئے، جان بھی گئی. اور اگر ان کے تقاضے پورے کرتے ہو ایمان گیا اور آخرت گئی، کیا کریں. حضرت علی کا ایک ارشاد ہے، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. یوں ارشاد فرمایا، کبھی بھی جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو کبھی آخرت کو نہ بیچ دینا. جب بھی بیچنا پڑے دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا.
رسول نے فرمایا دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا بیچ دینا، کیونکہ دنیا تو آخر پھر بھی چلی جائے گی، آخرت آ کے جائے گی نہیں اور دنیا آ کے چلی جائے گی۔ تو ابھی آپس میں سوچ رہے کیا کریں، انہوں نے کہا بھائی دنیا چھوڑ جانی ہے، دفع کرو، چلو اللہ کے نام پہ نکلو، ایمان بچاؤ۔ یہی آج تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو نکلو ایمان بچاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہاں جائیں، یہ نیا دین لے کے کہاں سے آگے، یہ گھر چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہ لکھا ہی کوئی نہیں۔ اور نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، جنگ میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ بیکار فضول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا۔ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھو گے تو نظر آ جائے گا، صحابہ کی زندگی پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنے محبوب کی سیرت پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنی تاریخ پیچھے پڑھو گے تو نظر آئے گا، اور کیمسٹری پڑھو گے، بایولوجی باٹنی پڑھو گے تو یہاں تھوڑا ہی نظر آئے گا، بی بی اور پتہ نہیں ایم بی اور پتہ نہیں کیا کیا، جتنی یہ تو ضروریات ہے زندگی میں، کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ضرورتیں ہمیں منزل بنا کے دکھا دی گئیں، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں، ہمارے راستے کی چیز۔ یہ قصہ اللہ نوجوانوں کو سنا، دیکھو کیا ہوا، انہوں نے کہا بھائی ایمان بچاؤ، تو پھر تو گھر چھوٹے گا، چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، وطن چھوڑو، مزے چھوڑو، نکل پڑے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، بھائی تم بڑے خوبصورت جوان، یہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی تو کچھ بتاؤ ایمان کیا چیز ہے۔ اب اس کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہ بھی چل پڑا، وہ ساتھ اس کا کتا بھی چل پڑا۔ اب وہ کتے کو بسیرا ہٹائیں پر کتے میں وفا ہوتی ہے، وہ ہٹے نہیں، وہ ساتھ ساتھ، وہ ساتھ ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا نہیں ساتھ چھوڑ دیا، چلو بھائی اس کو بھی آنے دو، چل پڑے۔ اب چلتے چلتے اب تھک گئے، تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ ایک غار سا دیکھا، اس میں جا کے پڑ گئے، سستانے کے لیے، سستان یوں سر لگایا زمین پر اور وہیں اللہ نے سلا دیا، جان نہیں نکالی۔ عزیر علیہ السلام کی تو روح نکال لی۔ عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، ساری بستی کو آگ لگی ہوئی تھی، لوگ پڑی، لاشیں بکھری پڑی، ان کے جی میں آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے، کس طرح زندہ کرے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ دل میں خیال آیا، اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو فوراً تربیت ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دور گئے تو آگے بھوک لگی، کچھ تھکن ہوئی، تو ایک ایسے کھنڈر سے تھے، وہاں انہوں نے اپنے گدھے کو باندھا اور اس کا وہ جو اوپر ہوتا ہے رحل پالان سا وہ نیچے رکھا، اس پر یوں ٹیک لگائی اور انگور تھے، روٹی کو توڑا، پیالے میں ڈالا، اوپر انگوروں کا رس نچوڑ کر ان کے اوپر ڈالا، تو پھر پیالے کو رکھ دیا کہ انگوروں کا رس روٹی میں تھوڑی دیر کے لیے رچ جائے گا، پھر روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا۔ تو سامنے ایک دیوار تھی ٹوٹی ہوئی، اس پر ایسے ٹانگیں رکھی اس طرح، سمجھ رہے گا، یوں ٹانگیں رکھی اور یوں سر ایسے، یہی اللہ نے موت دے دی اور ایسے ہی پڑے ہوئے۔ اسی حال میں 100 سال گزر گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، ویسے ہی ٹانگیں اوپر اور ایسے۔ ہاں بھائی عزیر کم لبثت، بھائی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قاجی یوم، بھائی کو ایک دن، کریں نہیں ایک دن، میں نے یہ اللہ زیادہ بتا دی، بعض یوم، یہ کوئی چند گھنٹے ہی ٹھہرا ہوں میں، آدھا دن، آدھا دن۔ تو اللہ نے کہا میں بتاؤں کتنا ٹھہرا ہے؟ کہ جی قبل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا۔ کہ اللہ یہ آپ کیا کر 100 سال، وہ کیسے؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، کوئی ذرا بدلا ہے؟ دیکھ تیری روٹی اسی انگور کے رس کے ساتھ نرم ہو چکی ہے، اور تیرا پانی اسی ذائقے میں ہے۔ 100 برس کیا 100 منٹ گزر جائیں تو کھانے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، 100 سال۔ اور پھر کہا تو تیرا گدھا کہاں گیا؟ کھجور، اس کو تو پتہ نہیں، اس کو تو رسی کا کوئی نہیں۔
وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. کہ تجھے اس کی ہڈیوں کا چورا نظر آ رہا ہے کہ جی کہ دیکھو میں ابھی اس کو زندہ کرتا ہوں. تجھے پہلے زندہ کیا، اب اس کو زندہ کرتا ہوں، تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے. ایک دم اس کی ہڈیوں نے اگنا شروع کیا، ڈھانچہ بنتا چلا گیا، ہڈیاں سیدھی ہوتی چلی گئیں، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر فضا میں سے کھال بال اڑ اڑ کے آتے چلے گئے، لگتے چلے گئے. سارا گدھا عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنا، کھال لگی، بال لگی، آنکھیں، ہر چیز لگ کر ایک دم وہ دم ہلانے لگا اور زور سے اس نے اپنا نعرہ لگایا جو لگاتا ہے اپنی مخصوص آواز میں کہ دیکھا یہ تیرا رب ہے، یوں کرتا ہے تیرا رب، یہ ہے تیرے رب کی طاقت. تو انہوں نے جو سر رکھا وہیں سو گئے. کتا بھی وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کتے نے یوں ایسے ہاتھ آگے کیے اور ایک ہاتھ پہ یوں سر رکھ کے کتا بھی یوں ہو کے سو گیا. لو اطلعت علیہم، تو دیکھ تو صحیح، لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، تو روب چھا جاتا ہے کہ ہیبت تاری ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سوئے ان کو کروٹ دے رہا ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، دائیں بھی بائیں بھی. یہ کتنا سوئے؟ لبثوا فی کہفہم 300 سنین، 300 سال مسلسل سوئے. کوئی ڈاکٹرس، کوئی طب، کوئی میڈیکل کسی قاعدے کے تحت اس کو کوئی صحیح قرار دے سکے، ساری میڈیکل فیل. 300 سال کون سوئے؟ 300 سال کے بعد جو اٹھایا تو وہ 320 سال کے نہیں تھے، 325 سال کے. وہ تو پھر ان کو اٹھ ہی نہ سکتے، ویسے ان کو بالکل یوں کے ڈھانچے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا معجزہ ہوا کہ یہ غار ہے، غار کے باہر اللہ نے گھڑی کو چلائے رکھا، غار کے اندر اللہ پاک نے گھڑی کا سوئچ آف کر دیا، ٹائم کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، وقت کو روک دیا. جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے ساری دنیا کا وقت روک دیا، ساری دنیا کو سٹاپ، ختم، تھم جاؤ، ساری دنیا رک گئی، ساری کائنات کا وقت رک گیا. جب ہمارے نبی واپس آئے تو پھر کائنات کی گھڑی کو چلایا گیا. اس لیے ایک روایت میں جب آپ آئے تو بستر ابھی گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. تو معراج میں تو ساری کائنات کا وقت روکا گیا. اور اصحاب کہف کے لیے کیا کیا؟ غار کے اندر وقت کو روک دیا. میدان معاشر میں بھی یہی کچھ کرے گا، جہاں اس کے نیک بندے کھڑے ہوں گے وہاں وقت کو روک دے گا. ان کو یوں لگے گا جیسے 2 رکعت نفل پڑے اور قیامت گزر گئی، حساب کتاب گزر گیا. اور جہاں نافرمان کھڑے ہوں گے وہاں 50,000 سال گھڑی کو گھمائے گا، 50,000 برس یوں گھڑی گھومے گی، تب جا کر ان کا وقت ختم ہوگا. یہاں وقت کو آنے نہیں دے گا تو ان کو یوں لگے گا 2 نفل پڑے اور ختم. تو ابھی اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے کم لبثنا، کیوں بھائی کتنا سوئے ہوں گے؟ ایک نے کہا یومن، دوسرے نے کہا بعض یومن. نہیں بھائی 3 کہاں سوئے؟ اللہ کے بندو ابھی تو لیٹے تھے، 24 گھنٹے بھی ہم سو سکتے ہیں، یہی وہ 2-4 گھنٹے سوئے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں سوئے. 300 سال میں مونچھیں نہیں بڑھی، نوخن نہیں بڑھے، بال نہیں سفید ہوئے، کپڑے نہیں پرانے ہوئے، پیشاب نہیں آیا، پخانہ نہیں آیا، بھوک نہیں لگی، جانور کوئی نہیں آیا، سانپ نے نہیں کاٹا، بچھو نے نہیں کاٹا. وہ مریض جو پڑے رہے سیدھے تو ان کو کمر میں کتنے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو زیادہ پتا ہے. 300 سال سوئے ہوئے ہیں، ان کے نہ کوئی کمر پہ زخم، نہ کوئی پہلو میں زخم، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف نہ پیچھے. 300 برس کے بعد تر و تازہ اٹھے. اب کہنے لگے یار بھوک لگی، روٹی تو کھاؤ. کہو یار روٹی لے کے آنا، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، زیادہ بھاؤ مکانے میں لگ جانا کہ رعایت کرو اور سستا دو. جیسے ملے لے لینا، نرمی سے بات کرنا، پیسے دے کے واپس آؤ، کھانا کھا کے نکلیں. اسے کیا خبر باہر 300 سال گزر گئے. اب وہ آیا
دیکھی تو شکلیں بدلی ہوئی، بازار بدلے ہوئے، 3 صدی میں کیا سے کیا بدل جاتا ہے، اس کا لباس اور باقیوں کا اور، راگیر بھی اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھیں کہ یہ کیسا آدمی، وہ ان کو دیکھے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اگر ان کو چٹکیاں بھرے کہ وہیں جا رہا ہوں یا کسی اور جگہ ہوں. خیر اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے. اس نے کھانا لیا، جب پیسے دیے تو مہر تھی 300 برس پرانی. تو دکاندار کہنے لگا بھائی یہ خزانہ کہاں سے گیا؟ انہوں نے کہا میاں خزانہ کیا، میرے اپنے پیسے. جاؤ جاؤ مذاق نہ کرو، دیکھو 300 سال پرانی مہر ہے اور تو کہہ رہا ہے خزانہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، 300 سال پرانی، تیری عقل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تیری عقل ماری. انہوں نے کہا تیری عقل ماری گئی. انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے تجھے خزانہ ملا ہے کہیں سے. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا، خدا کل میں یہاں سے جا رہا ہوں، آج مجھے کہاں سے خزانہ ملا؟ انہوں نے کہا تھا ہاتھ ہفائی نہ کرنا، وہ شروع ہو گئی. پوجنے میں لوگ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا لے بھائی مارا گیا، پکڑا گیا. اب اس کو لے گئے تھانے دار، اس زمانے کا جو بھی ہوگا لقب اس کا. تو ایک بات تو گردش کر رہی تھی کہ یوں کچھ نوجوان نکل گئے تھے، وہ سینہ بسینہ لوگوں میں چلی آ رہی تھی. تو بادشاہ تک بات چلی گئی. بادشاہ کو نے بلوایا. اب وہ بچہ دیکھے کہ ان میں سے تو کوئی بھی وہ نہیں ہے، وہ سارے کہاں چلے گئے، یہ میں کہاں موجود ہوں. اور اس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ 300 سال گزر چکے ہیں. تو نے کہا ہاں بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہ جی میرا یہ نام ہے. ان کا وہ تختی منگواؤ. اس بادشاہ نے ان کے نام کی تختی اپنے خزانے میں رکھوائی تھی. تختی کو اٹھائی گئی. کہا تیرے باقی ساتھیوں کے کیا نام ہیں؟ وہ بتاتے گئے، وہ ملاتے گئے، بتاتے گئے، ملاتے گئے، نام برابر ہو گئے. یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ اندر اندر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اپنا اسلام ظاہر کرتا نہیں تھا کہ مجھے میری رعائی مار دے گی. وہ یہ دعائیں کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں. انہوں نے کہا بھائی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ادھر غار میں. کہا چلو ہمارے ساتھ. سارا شہر ساتھ. اب یہ آگے آگے کو پیچھے پیچھے، یہ بھاگا بھاگا چڑھا. کہا جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، زمانہ بدل گیا، 300 سال گزر گئے. انہوں نے کہا دیکھو تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کیا بکواس کر رہا ہے، تیری عقل ٹھکانے ہے؟ وہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں آ. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں، باہر 300 سال گزر چکے ہیں، سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی مارے گا، استقبال کس نے کرنا؟ اب ان کا ایک انگ آئے ایک جائے. اتنے میں ادھر سارے بڑے جلوس نکلے ہوئے اور ان بڑی عقیدت سے ان کو نکالا اور سارا شہر مسلمان ہوا. اول تا آخر سارے مسلمان ہوئے. وزدادوا تسعا. وزدادوا تسعا میں جو لفظ بڑھایا گیا نا وزدادوا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 300 برس تو مسلسل سوئے، اس کے بعد 9 برس زندہ رہے اور اسی کے 9 برس کے اندر اندر پھر ان سب کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب ایمان کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے قرآن کی کہانی بنا کر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جو ایمان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہی اصل سمجھدار لوگ ہیں، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں. باقی سب ہلاک ہونے والا سرمایہ ہے. جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی ہلاک ہوگا. یہ ڈھلتی ہوئی شمع کچھ نہیں ملتا، پانی ہوتا نہیں، پیاس اور بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں اس میں یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا.